العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبی کے اندر ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دیگر صحابہ موجود تھے اور آپس میں ڈسکس کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے کہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ کون سا ہے۔ بہت سے کبیرہ گناہ حدیث کے اندر ذکر ہوئے ہیں، کسی نے کچھ ذکر کیا، کسی نے کچھ کیا، لیکن متفق نہ ہو سکے کسی بات پر۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے بھیجا کہ تم جاؤ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس اور ان سے پوچھ کے آؤ۔ کہنے لگے میں چلا گیا، انہوں نے مجھے بتایا کہ سب سے کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شراب پینا ہے۔ کہنے لگے میں نے آ کے بتا دیا، لیکن میری بات کو انہوں نے قبول نہ کیا۔ کہنے لگے اس سے اور بڑے بڑے گناہ بھی ہیں۔ وہ سارے جمع ہو کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس خود ان کے گھر چلے گئے اور کہنے لگے آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نے ان کو سالم بن عبداللہ بن عمر کو یہ بات اس طرح سے کہی ہے اور سب سے بڑا کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا شراب نوشی۔ کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے ایک شخص کو گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد اس کو 4 آپشن دیے۔ اس سے کہا یا تو تم کسی بچے کو قتل کر دو، یا تم سور کا گوشت کھاؤ، یا تم زنا کرو، اور یا تم شراب پیو۔ چاروں میں سے ایک چیز قبول کر لو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ کہنے لگے اس نے شراب پینا قبول کر لیا۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے شراب پی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ یہ سارے گناہ جن کا ذکر ہوا ہے اس کا مرتکب ہو گیا شراب پینے کے بعد۔ لہذا یہ گناہ سب گناہوں سے بڑا گناہ ٹھہرا کہ جس کو کرنے کے بعد باقی گناہوں کا ارتکاب ہو کر بیٹھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی یہ بڑی قابل غور بات ہے، قابل گرفت بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ شراب پیے اور اسی حالت میں اس کو موت آ گئی کہ شراب میں سے کچھ حصہ اس کے مثانے کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، اور وہ بندہ اس حالت میں مرا تو وہ جہالت کی موت مرا ہے، یعنی اس کی بخشش نہیں ہے۔ لہذا یہ اتنا بڑا جرم ہے، اور سلسلۃ الصحیحہ کے اندر اس کو امام البانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب گناہوں سے اور بالخصوص اس گناہ سے اور تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے ہر وقت توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو غلطیاں لغزشیں ہو گئی ان کو معاف فرمائے، آئندہ ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔